آپ نے بٹر فلائی یعنی تتلی دیکھی ہے، اس کے پر کتنے یعنی بھاری ہوتے ہیں یا کتنا کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا پھڑ پھڑانا جو فضا کے اندر ہے نا، وہ بھی اس فضا پر اثر انداز۔ ایک 7 سال کا لڑکا اور ایک 10 سال کا لڑکا کٹھے چلے جا رہے تھے، وہ بھی اسی طرح 10 سال والا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ کنویں میں گر جاتا ہے، جو 7 سال والا بچہ ہوتا ہے نا وہ اسے کنویں میں سے نکال لیتا ہے۔ جب بعد میں اسے بھی چیک کیا کہ تو پتہ چلا کہ وہ بھی کانوں سے بہرا تھا، وہ نہیں سنتا تھا کیونکہ اس کے کانوں نے یہ بات سنی نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے چینل کے معزز سامعینو، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گا نا وہ ہے کہ دنیا میں لوگ کامیاب کس طرح ہوتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جو میں نے ایک جگہ پر لکھی ہوئی دیکھی، مجھے بڑی پسند آئی، اسے میں کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ ایک دکان پر لکھا ہوا تھا کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کی روزی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اشفاق صاحب بھی اپنی کتاب میں کسی طرح کی بات لکھتے ہیں کہ جو راہ حق کا مسافر ہوتا ہے نا، اس سے زمانے کا کتا نہیں کاٹتا۔ کتے سے مراد وہ ہر شخص ہے جو آپ کو ڈسکریج کر رہا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، آپ کی سٹرگل میں حائل ہو رہا ہے، آپ کے ایم کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کو منزل کی طرف جانے نہیں دے رہا۔ ہر وہ ایسا عمل، ہر ایک ایسی رکاوٹ، وہ زمانے کا کتا ہے جو آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ لیکن بات وہی آتی کہ فقیروں کو روزی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کو میں آپ کو 2 مثالوں سے سمجھاؤں گا تمثیلی انداز سے، کہ کہتے کہ کچھ مینڈک تھے، چلے جا رہے تھے، آگے راستے میں کنواں آیا تو 3 مینڈک اس کے اندر گر گئے۔ باقی جتنے مینڈک تھے وہ کنویں کے باہر بیٹھ گئے اور شور بچانے لگے، نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے۔ ان میں سے جو 2 مینڈک تھے نا، وہ بڑی کوشش کر رہے تھے، سٹرگل کر رہے تھے، آخر وہ سٹرگل سے تنگ ہار ہو کے نیچے گرتے اور مر جاتے ہیں۔ تیسرا مینڈک جو تھا نا، اس نے سٹرگل نہیں چھوڑی، وہ کوشش کرتا رہا، باہر سے اسے ایسے آوازیں آتی رہی، شور بجتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، بھی تم نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے۔ آخر کار جب وہ کوشش کر کے جب باہر نکلا نا، انہی سب مینڈکوں نے مل کر تالیاں بجانا شروع کر دی کہ ویل ڈن یار، بہت اچھی، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ ایک مینڈک اس کے پاس جا کر کہتا ہے یار تم نے بڑی ہمت دکھائی۔ اسے یوں کہا گیا ہے کیا کہا؟ یعنی وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ جو مینڈک تھا نا بہرا تھا، سنتا ہی نہیں تھا۔ 2 جو مینڈک نیچے گر گئے تھے، سن کے مر گئے تھے، انہیں یہ کہا گیا کہ تم باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور تیسرے مینڈک کو یہ بات سنائی نہیں تھی، وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ لوگ شور کر رہے ہیں کہ تم باہر آ جاؤ گے، آ جاؤ گے، آ جاؤ گے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہے کہ ایک 7 سال کا لڑکا اور ایک 10 سال کا لڑکا کٹھے چلے جا رہے تھے، وہ بھی اسی طرح 10 سال والا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ کنویں میں گر جاتا ہے، جو 7 سال والا بچہ ہوتا ہے نا وہ اسے کنویں میں سے نکال لیتا ہے۔ جب بعد میں اسے بھی چیک کیا کہ تو پتہ چلا کہ وہ بھی کانوں سے بہرا تھا، وہ نہیں سنتا تھا کیونکہ اس کے کانوں نے یہ بات سنی نہیں تھی کہ میں اپنے سے بڑے، اپنے سے بھاری فرد کو کنویں سے نکال سکتا ہوں کہ نہیں نکال سکتا۔ اسے یہی پتہ چلا تھا کہ میرا بھائی اندر گر گیا، میں نے اسے نکالنا ہے باہر۔ تو اگر آپ نے بھی دنیا میں کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیاب ہونا ہے، سکسیس اگر آپ نے لینی ہے، تو زمانے کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر آپ نے لگے رہنا۔ یاد رکھیے گا جو ہاتھ آج آپ پر تنقید کے لیے اٹھ رہے ہیں، کل یہی ہاتھ آپ کے لیے بھی تالیاں بجا رہے ہوں گے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ ہر زمانہ جو ہمارا ہوتا ہے نا، کامیاب بندے کا فالوور بن جاتا ہے۔ آپ لگے رہیں گے تو کسی نہ کسی منزل پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ ہمت ہار دیں گے، سکپ کر جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، پیچھے والے آپ سے آگے۔ تو اس معاشرے میں جس میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، اس میں بھی برانڈ سے سپر برانڈ بننے کے لیے ایک بڑی محنت چاہیے۔ میری پہلے آلریڈی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اسی میرے چینل پر، کمپاؤنڈ افیکٹ پر، کہ زمانہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج آپ نے کیا کیا ہے، زمانہ یہ دیکھتا کہ آپ نے لگاتار کیا کیا ہے۔ لگاتار کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو ضرور ملیں گے۔ اب تو سائنس یہاں تک بٹر فلائی یعنی تتلی دیکھی ہے، اس کے پر کتنے یعنی بھاری ہوتے ہیں یا کتنا کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا پھڑ پھڑانا جو فضا کے اندر ہے نا، وہ بھی اس فضا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی جو کام بھی کریں گے اس کائنات پہ، یاد رکھیے گا اچھائی کریں گے تو اچھائی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، برائی کریں گے تو برائی بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ ہر عمل نے اپنا نتیجہ نکالنا، آپ اسے نہیں روک سکتے۔ انسان کتنا بااختیار ہے، اتنا بااختیار ہے کہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے بااختیار ہے، کرنے کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے حلق کے نیچے شراب اتارتا ہوں تو یہاں تک میں بااختیار ہوں، اس سے نیچے میں بے اختیار ہوں۔ یہاں سے نیچے زہر اتارتا ہوں،
یہاں تک میں بااختیار تھا، اس سے نیچے بے اختیار ہو جاتا ہوں۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، یہ شراب کی بوتل ہے، یہ دودھ کی بوتل ہے، جسے چاہے آپ اٹھا کر اپنے منہ سے لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں تک آپ بااختیار تھے، اس کے بعد آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ قدرت جو ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی انسان کی سچی محنت کا اجر نہیں ضائع کرتی، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ رب اتنا بڑا عادل ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا مکافات عمل میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ٹل نہیں سکتا کسی بھی صورت میں۔ اس لیے آپ جو بھی عمل کریں گے، یاد رکھیے گا، جو نیک انسان ہوتا ہے، جو گیورز ہوتا ہے، جو معاشرے میں دیتا ہے، وہ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میں نے جو ہے نا جی دینا ہے، دینا ہے، دینا ہے۔ یہ لوگ بلا کے پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، نیکی کر کے بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ یہ دنیا کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ملا کر چلتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس سوسائٹی کے ایسا ہی فرد بننا ہے۔ آپ نے خود بھی کامیاب ہونا ہے، اپنے ساتھ مل کے لوگوں کو بھی کامیاب کرنا ہے۔ لیکن جس سوسائٹی میں ہم کام کرتے ہیں نا، زندگی گزار رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا، یہاں لوگ کامیاب ہونے کے بعد نا ایک منزل پر چڑھنے کے بعد نیچے سے سیڑھی بھی کھینچ لیتے ہیں، کوئی اور دوسرا اس راستے سے اوپر نہ آ جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور قصہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک کاغذ چننے والا خاک روب بچہ، وہ اسکالرشپ پر امریکہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ جب وہاں سے واپس چھٹیوں پر آتا ہے تو اسے ایک یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے انٹرویو کے لیے۔ تو وہاں کھڑا ہو کر اپنی داستان سنا رہا ہوتا ہے کہ میں کاغذ چنتا تھا، کوئی کتاب وہاں سے مل جاتی، وہاں پڑھنے کا مجھے شوق تھا، تو میں جو ہے نا جی اس انداز سے وہاں اسکالرشپ پر امریکہ پہنچا ہوں۔ تو اسی اس یونیورسٹی کے کلاس میں ایک لڑکی نے ہاتھ میں، سر میں ہیو اے کویسچن۔ انہوں نے کہا آپ کا کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا سر آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا گدھا ریڈی چلاتے ہیں۔ دوسری لڑکی اٹھی نے کہا سر آپ کی ماما کیا کرتی؟ اس نے کہا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ تیسری لڑکی نے دبے الفاظ میں کہا سر آپ کو یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے چشرم تب آتی جب میرا باپ چور ہوتا، میری ماں بے ایمان ہوتی۔ دونوں محنتی ہیں وہ لوگ میرے، آج انہی کی بدولت میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائم کتنا دیا، محنت کتنی کی ہے، اس پر لگن آپ کی کتنی تھی۔ وہ لڑکا جو امریکہ میں اسکالرشپ کے، یہاں لمز کے پڑے ہوئے بچے امریکہ میں اسکالرشپ پر نہیں جاتے، لیکن اس کا کمپاؤنڈ افیکٹ جو تھا، لگاتار جو محنت تھی نا، اسے اس مقام پر پہنچاتی ہے۔ ان ساری باتوں سے آپ کو موٹیویٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس رب کائنات پر ایمان رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی ایک سچی محنت کرنی اس ایمان کے ساتھ۔ آج ہم اپنے اللہ سے دعا کیوں مانگتے ہیں کہ مالک ایسا کرتے؟ انسان کی بس میں نا، یاد رکھیے گا، صرف کوشش ہے۔ جب آپ پازیٹیو کوشش کرتے ہیں، پازیٹیو ہو کر کام کرتے ہیں، تو کائنات کی ساری قوتیں آپ کی مددگار بن جاتی ہیں۔ یہ وہی نظام ہے، یہ وہی سسٹم ہے، یہ وہی پیغام ہے جسے انبیاء کرام لے کر چلے تھے۔ تو کیا اللہ نے ان کی مدد نہیں کی تھی؟ اس مشن کے ساتھ جب آپ زندگی گزاریں گے، اس سنت کی پیروی آپ کریں گے، تو وہی رب کائنات ہے، وہی رب ہے جو انبیاء کا رب تھا، ہمارا بھی وہی رب ہے۔ ہم اسے طاقتور مانتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں کہ مالک مجھے اس طرح کامیابی دے۔ وہ کامیابیاں تب ملے گی جب انسان کی محنت شامل حال ہوگی۔ یاد رکھیے گا، یہ اس رحیم کی اور رحمان کی صفت ہے۔ کوشش نہیں کرو گے تو دنیا میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے، ناکام رہ جاؤ گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ان ساری باتوں کو پر عمل کرتے ہوئے، ایک پازیٹیو زندگی گزارتے ہوئے معاشرے کے کارآمد فرد بننا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔